حمید بھٹی صاحب، وزیر اعظم دو چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں. ایک تو مہنگائی کا چل رہا اعتراف کر لیا، اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کی واضح ہدایات کے باوجود وزیر اعظم جو ہیں وہ پشاور چلے گئے. اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، نہایت ادب احترام سے، ہر پولیٹیشن جب اپوزیشن میں ہوتا ہے اس کے لیے قاعدے قانون اور ہوتے ہیں. جیسے ہی وہ طاقت کا محور ہوتا ہے وہ قانون کو روندنا اس کا معمول بن جاتا ہے. یہ ہسٹری دیکھ لے، موجودہ ہو یا سابقہ ہو، اپوزیشن میں آپ کو میڈیا کی آزادی بھی یاد آتی ہے، آپ کو انتقامی کارروائیاں بھی یاد آتی ہیں، لیکن ایک طرف تو الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے، وہ روکتا ہے. تو میرے خیال میں وزیر اعظم پاکستان کو نہیں جانا چاہیے تھا. لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جب آزاد کشمیر الیکشن تھے، علی امین گنڈا پور صاحب کیا کیا گفتگو کرتے تھے، لوگوں کو کس طرح کہتے تھے فنڈ ہم نے دینا ہے. تو اس ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، کس کس کو کہیں. دوسرا، انہیں مہنگائی کا احساس ہے، انبلیویبل ہے. میں نہیں مانتا کہ 150 ایکڑ کے گھر میں رہنے والے بندے کو مہنگائی کا احساس ہو. ادب احترام سے اس پہ میں اختلاف کرتا ہوں. مجھے نہیں پتا جو انہوں نے گلاسز لگائے تھے ان کی کیا قیمت تھی. مہنگائی کا احساس جب تک آپ پانی میں نہیں جائیں گے نا، پانی کی گہرائی کا احساس نہیں ہوگا، آپ کو سوئمنگ آ نہیں سکتی. تو باتیں تو کرنا اچھی ہیں، اتنے تحفظ میں ہیلی کاپٹر پہ جائیں، باہر پروٹوکول لگاؤ ہزاروں آدمیوں کا، لیکن ان ہزاروں آدمیوں سے ایک گارڈ سے پوچھ لیتے بیٹا تیری کتنی تنخواہ ہے، اس نے کہنا تھا 20,000. بچے کتنے ہیں؟ 5. رہتے کہاں ہیں؟ جھونپڑی میں. تو پھر انہیں اندازہ ہوتا مہنگائی اور بھوک سے مرنے میں زیادہ فرق نہیں ہے. جی بخاری صاحب. جی عارف حمید بھٹی صاحب، کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ اپوزیشن کی جماعتیں اب حکومت کو گرانا چاہتی ہی نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ حکومت کو 1.5 سال کی انشورنس کور جو ہے وہ ایک طرح کا مل گیا ہے. کیا اس کی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ کسی اپوزیشن جماعت کے پاس کوئی لاہ عمل اور حکمت عملی بھی نہیں ہے معیشت کو ہینڈل کرنے کی؟ نہایت ادب احترام سے، قابل احترام، ہر دل عزیز، دل کے قریب سلیم بخاری صاحب کے ساتھ اس اپوزیشن کا بس چلے، 1 منٹ بھی عمران خان کو نہ چلنے دے. لیکن اپوزیشن ناکام کیوں ہوئی؟ اس کی وجوہات یہ ہیں، وہ سٹریٹ پاور نہیں رہی. ان دونوں حکومتوں نے ماضی میں 3 دفعہ اس ملک کو لوٹا، گدوں کی طرح. گدھ ختم ہو گئے پاکستان میں، اب چیک کرا لے، ایک سروے کرائے، گدھ ختم ہو گئے. ان کے پیچھے عوام کیوں آئے؟ یہ تو اپنے جو بھی بارگیننگ کرتے رہے، رات کے اندھیرے میں چھپ کے ملتے رہے آپ کے گیسٹ کے دوستوں کے ساتھ، تو یہ تو NRO لینے کے لیے ملتے رہے. آپ کو کس نے کہا اس اپوزیشن میں سخت ہے؟ اس کی تو پوزیشن ہی کوئی نہیں ہے. انہوں نے عمران خان کی حکومت نہیں کرائی. اگر لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں بھٹی صاحب تو الیکشن میں ووٹ کیسے لے لیتے؟ دیکھیں الیکشن لوگ ساتھ نہیں ہیں، الیکشن میں ووٹ کیسے لے لیتے ہیں؟ مطلب چلے گئے. میں نے عرض وہی کرنے لگا نا، طریق لبیک کو بھی 22 لاکھ ووٹ ملے. اب پیپلز پارٹی کے لاہور میں 133 میں سے 5,500 سے 34,000 ووٹ ہو گئے ہیں. ووٹ کیسے ملتے ہیں اور نوٹ کیسے دیے جاتے ہیں یہ الگ کہانی ہے. میں کہہ رہا ہوں PDM کے پیچھے لوگ آنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ یہ چلے کارتوس ہے. 3 دفعہ 40 سال سے حکومتوں میں ہے. عمران خان کو جب ڈسے گا عمران خان ڈسے گا، عمران خان کو جب مارے گا عمران خان مارے گا. آپ کو پیپلز پارٹی کے مہنگائی کی ساری ووٹس جو ان کو مل گئے اچھے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کہیں سے آگے ہیں کوئی غیر سائنسی طریقے سے؟ کیا ڈاکٹر صاحب تحریک انصاف نے الیکشن نہیں لڑا، بیک نے الیکشن نہیں لڑا تو پیپلز پارٹی کو ووٹ مل گیا؟ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ڈبے بھرے NA 133 میں. عرض یہ ہے، وہ مجھے پتا کیسے ملا. پیپلز پارٹی کو یہ اوریجنل ووٹ نہیں ملا. کسی نے تشریف لانی ہے. جمشید چیمہ نے کیوں تکنیکی طور پر کاغذ غلط جمع کرائے؟ وفاق میں حکومت ہو، صوبے میں ہو اور کاغذ جمع نہ کرانے آتے ہو. ڈاکٹر صاحب اب مجھے بتائے، وہ میں کہہ رہا ہوں مہنگائی نہیں ہے، کیا گڈ گورننس کے لیے IMF سے بندے لانے ہیں؟ ادھر سے ایماندار افسر لگانے ہیں نا. لیکن اس حکومت میں ایماندار افسر کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، بھئی ہمیں تو عبرت کا نشان بنا دیں گے. ایک چیف سیکرٹری کو اس لیے نہیں لگایا گیا پچھلے پینل میں کہ وہ ایماندار ہے اور غلط کام نہیں کرنے دے گا. اس کی ریزن تھا اس پینل میں سب سے جونیئر موسٹ بندے کو چیف سیکرٹری لگایا. آپ نے 9 IG بدل دی. آپ ایمانداری کو گالی سمجھنے لگ پڑے ہیں کہ اگر ایماندار آدمی لایا گڈ گورننس کے لیے. میں نے کہا نا IMF سے تو نہیں جانا.
ورلڈ بینک کے پاس تو نہیں جانا, آپ نے ادھر سے ہی بندے لگانے ہیں. لوگوں کا لائسنس بن جائے, ایفیڈیوٹ بن جائے, ڈومیسائل بن جائے, ایک ضلع میں ایک سکول ہی اچھا بنا دو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہر ضلع میں بلڈنگیں ہیں. مجھے بتائیں بیڈ گورنر نااہلی کا عمران خان صاحب کو کہا, نواز شریف نے نہ کر چھوڑ دے. اب یہ اپوزیشن عمران خان کو نہیں گرائے گی, جب بھی گرائے گی مہنگائی, نااہلی, کرپشن اور غیر جانبدار احتساب, سلیکٹڈ احتساب. یاد رکھ لے جس میں کامیابی نہیں, اس کی وجہ ہے کہ رنگ روڈ کا آپ خود انکشاف کریں کہ اربوں روپے کی کرپشن اور کچھ نہ کریں. مالم جپا کو آپ این آر او دے دیں, پی آر ٹی کو این آر او دے دیں, وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف 2 انکوائریوں دونوں بند کرا دے, اور نیب کو بند کر دو, ابھی ختم نہیں ہوئی. تو میرے محترم صرف عمران خان کو نقصان ہے کہ جو انہوں نے خود لوگوں سے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کر سکے. لوگ جب جائیں گے چاہے آج الیکشن ہو یا 23 میں, لوگ کہیں کہ خان صاحب آپ نے جتنے وعدے کیے تھے ان میں 2 وعدے بتا دیں جو پورے کیے ہیں. کیا آپ نے گڈ گورننس دی, کیا آپ نے کرپشن کا خاتمہ کیا؟ وہ کہہ رہے تھے 10 سے 12 ارب روزانہ کرپشن ہوتی ہے, اگر وہی بچا لیتے اس سے 25% بھی بچا لیتے, مجھے بھٹی صاحب قرضہ اتر جاتا. بھٹی صاحب مجھے بریک, ٹھیک ہے. بخاری صاحب سمجھتے ہیں ابھی تو یہ رانا شمیم آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. عارف علی بھٹی صاحب جی جی جی, میں یہی عرض کرنے لگا ہوں. رانا شمیم ایفیڈیوٹ نواز شریف کے لیے 12 اکتوبر 1999 ثابت ہوا. آپ کو یاد ہوگا 12 اکتوبر 1999 کو انہوں نے آرمی چیف اس وقت کے جنرل پرویز مشرف کو برطرف کر دیا اور اسے گرفتار کرنے کے لیے رانا مقبول کو بھیجا. ٹھیک, یہی انہوں نے سوچا. رانا شمیم کو اپنے خرچے پہ بلایا گیا, 3 دفعہ وہ محفل فلیٹ میں گیا, ان سے ملاقاتیں ہوئی. ارشد ملک کی ویڈیو حسین نواز ملتے ہیں سعودی عرب میں, دبئی میں ملتے ہیں. اس کے بعد شوکت صدیقی کے سارے لنکس بھی نواز فیملی سے نکلتے ہیں. مجھے بتائے رانا شمیم ایفیڈیوٹ, میں نے کوئی 2-3 ریٹائرڈ جج صاحبان سے پوچھا ہے, سرکاری دفاتروں سے پوچھا ہے, انہوں نے کہا جی ایفیڈیوٹ کسی نہ کسی سرکاری ادارے کو دینے کے لیے ہوتا ہے. میں کہا جی کبھی کسی نے رکھا ہو لاکر میں رکھنے کے لیے؟ اس نے کہا لاکر میں پڑا ایفیڈیوٹ ردی کے ٹکڑے سے بھی بدتر ہے. ردی کے ٹکڑے پہ تو پھر آپ پکوڑے لے کے کھا سکتے ہیں. اس کی سازش میں اگر یہ عدلیہ نے نرمی نہ برتی تو کئی لوگ گرفتار ہوں گے. آج لکھیں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کتنے بج کے کتنے منٹ پہ رانا شمیم صاحب, اسحاق ڈار صاحب, محترم نواز شریف صاحب کتنی تفصیلی رہی ملاقاتیں, یہ خبریں بھی سب آئیں گی. یہ وقت آ گیا ہے. مجھے بتائیں کہ رانا شمیم صاحب پہلے دن جب پیش ہوتے ہیں ہائی کورٹ میں کہتے ہیں مجھے نہیں یاد میں نے کیا لکھا ہے, وہ لاکر میں رکھا ہے, لیکن وہ ایک نیشنل اخبار میں شائع ہو چکا ہوتا پورا. اگلی دفعہ کہتے ہیں ہاں وہ میرا ہی, میں نے ہی لکھا ہے. اور جس بندے کو 4 دن پہلے کی بات نہیں پتا تو 5 سال پہلے کی بات اسے کیسے یاد ہے کہ گلگت بلتستانیہ میں اس کے سامنے ایک بندے نے کی. اس کی ایج کا تقاضا ہے, اس نے جو بریف کیس اٹھایا میفیل فلیٹ سے اس کا وزن زیادہ تھا. اب وہ وزن ان سے اٹھایا نہیں جانا, انہیں ای سی ایل میں نام ڈالنا بہت ضروری ہے. کاش ارشاد بھٹی صاحب کے دوست کی حکومت ارشد ملک کی ویڈیو کی انکوائری کرا لیتے. دیکھیں ویڈیو بنی ان کی نا, کسی نے تو بنائی. اچھا اس سے پہلے کہ میں بھٹی صاحب کے پاس آؤں, بخاری صاحب اس پہ آپ کا کیا مریم نواز صاحب آپ نے چلائی ہے, بالکل آپ ایویڈنس دے دیں. ہاں بھٹی صاحب ذرا روکے. بخاری صاحب اس پہ کیا رد عمل ہے؟ وہ تو بالکل کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ختم ہی ہوگی کہانی, کہیں نہیں جا رہی, پھنس کے الٹا. میں نے تو عرض کیا آپ سے کہ ابھی چونکہ یہ معاملہ کورٹ کے اندر ہے, ابھی اس کے اوپر ڈیٹس پڑ رہی ہیں, ابھی عدالت نے فیصلہ نہیں دیا ہے, ابھی وہ اپنے مندرجات سے مکرے نہیں ہیں, تو وی ول ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. ہم ججمنٹ تو پاس نہیں کر سکتے نا ایک ایسی چیز کے بارے میں جس کی ابھی پروسیڈنگز ہو رہی ہیں, جس کی ابھی گواہان آئیں گے, ابھی جس میں بیان ہوگا جو رانا صاحب ہے ہم قانونی تو بات ہی نہیں کر رہے, ایفیڈیوٹ آئے گا, پولیٹیکل امپیکٹ اس کا ہوگا, اس کا پولیٹیکل امپیکٹ یقیناً ہوگا. یہ میں نہیں کہہ سکتا اس وقت کہ کس طرف ہوگا. چاہے اس کا نقصان نواز شریف کو پہنچے, چاہے اس کا نقصان عدلیہ کو پہنچے, نقصان اس کا ضرور ہوگا. کچھ نہ کچھ نقصان کسی نہ کسی کو پہنچے گا. جی بھٹی صاحب. دیکھیے قابل احترام اور میرے بڑے
پیارے بخاری صاحب نے مجھے یاد کرایا کہ عمران خان صاحب کی ہسٹری، ہم غالباً عمران خان کی ہسٹری نہیں ڈسکس کر رہے تھے، ہم کر رہے تھے حلف نامہ ڈسکس، ہم کر رہے تھے جج ارشد ملک ڈسکس، ہم کر رہے تھے ثاقب نثار کی آڈیو ڈسکس. یہی ایک پرابلم ہے ہمارے ہاں کہ جب بھی آپ کوئی بات ادھر ادھر سے نکلنا ہو تو کہتے ہیں کہ اے نے بھی تو یہی کیا تھا، بی کا رویہ بھی دیکھو. بھائی کسی دن ڈسکس کر لیں. ہم تو مرثیہ اور نوحہ گری کر چکے ہیں عمران خان پہ، روز کرتے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن پہ کیوں چڑھ دوڑتے ہیں، ان کو اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے. لیکن ایک فلم تھی انڈیا میں آئی گجنی، جس کی 15 منٹ کی یادداشت ہوتی ہے اس کی ہیرو کی. یہ ہاؤس آف شریف کی 15 منٹ کی یادداشت ہے. نواز شریف کو پتہ نہیں کہ میرے بچے کدھر سے پیسے کماتے رہے، شہباز شریف کو پتہ نہیں کہ ٹیٹیاں کہاں سے آتی رہیں، مریم نواز کو پتہ نہیں تھا کہ میری جائیداد ہے کہ نہیں ہے، جج ارشد ملک کی ویڈیو کہاں سے آئی، مریم نواز کی وہ گجنی یادداشت 15 منٹ کی پریس کانفرنس کے بعد مک گئی، اور اس کے بعد یہ حلف نامہ، اور اس کے بعد ان کو کیوں کہا گیا تھا گاڈ فادرز، ان کو کیوں کہا گیا تھا سسلین مافیا. یہ ان کا طریقہ واردات ہے، کس طرح امپیکٹ ڈالنا کہ یہ عدالتیں ہمارے خلاف تھیں، یہ فیصلے غلط کیے گئے. اور بھائی کبھی کوئی ٹریکٹر ٹرالی ثبوت جلایا کسی نے؟ تم نے جواب کیا دیا 10 فورموں پر؟ کیا جواب دیا؟ منی ٹریل لائے؟ آخر پہ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ اونٹوں پہ پیسے جاتے رہے ہیں یا وہ فیصلہ آباد والی چٹیں جاتی رہی ہیں. جھوٹا قطری خط، جھوٹی ٹرسٹ ڈیڈ، سپریم کورٹ میں جعل سازی، قومی اسمبلی میں جناب اسپیکر جعل سازی، 3 تقریریں جعل سازی، بچوں کے انٹرویو جعل سازی، اور سارے مکر گئے ہر چیز سے.